تصور کریں کہ ایک انسان کسی دفتر میں دن رات محنت کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے وہ اکیلا پوری کمپنی کا بوجھ اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ منافع کما کر دیتا ہے۔ بالکل، اور ہر مشکل کام میں وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کمپنی کے لیے ناگزیر ہے۔ ہاں بالکل، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ چونکہ وہ سب سے زیادہ مفید ہے تو باس کی تمام تر جذباتی توجہ اور پسندیدگی کا واحد حقدار بھی وہی ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، دفتر میں ایک نیا ملازم آ جاتا ہے۔ بالکل، ایک نیا، بظاہر کم تجربہ کار اور کمزور سا ملازم، اور باس اس نئے ملازم سے مسکرا کر بات کرتا ہے، اسے زیادہ وقت دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں اس پرانے اور محنتی شخص کے اندر کیا گزرے گی؟ ظاہری بات ہے وہ اسے کوئی عام سی بات تو نہیں سمجھے گا، اس کے اندر محرومی اور حسد کا ایک طوفان اٹھے گا۔ یہی تو، ایک ایسا طوفان جو شاید اسے اپنے ہی باس کو پاگل قرار دینے یا اس نئے ملازم کو راستے سے ہٹانے پر مجبور کر دے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی کیفیت کو کھوجنے نکلے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جدید نفسیات کی کتاب نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس صدیوں پرانا ایک متن ہے، یعنی قرآن مجید کی سورت یوسف کی ابتدائی 2 آیات، آیت 7 اور 8۔ ہمارا مشن آج کوئی قدیم خاندانی قصہ سننا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ ان آیات میں موجود انسانوں کے رشتوں، حسد کی کیمسٹری اور انا کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کرنا ہے جو آج بھی ہمارے گھروں اور دفتروں میں اتنے ہی زندہ ہیں۔ تو چلے سیدھا اس متن کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ سورت یوسف کی 7ویں آیت کے الفاظ ہے کہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ عام طور پر انسان خاندانی جھگڑوں کو پیسے یا وقتی غصے کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ مجھے یہاں سب سے زیادہ حیران کن ان الفاظ کا چناؤ لگتا ہے۔ مطلب متن اسے کوئی کہانی یا واقعہ نہیں کہہ رہا، اسے نشانیاں کہا گیا ہے۔ جی، نشانیاں، اور وہ بھی ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ خاص طور پر متلاشیوں یا سوال کرنے والوں کے لیے۔ بالکل، کسی پراسرار خزانے کے نقشے کی طرح۔ اگر ایک انسان کے ہاتھ میں خزانے کا نقشہ ہو اور وہ ان لکیروں کے پیچھے چھپے اشاروں پر سوال نہ اٹھائے، میرا مطلب ہے گہرائی میں جا کر نہ سوچے، تو وہ کبھی خزانے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے۔ متن کی یہ شرط دراصل ہمارا ذہن بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم نشانی کا لفظ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سطح پر جو نظر آ رہا ہے اصل بات وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم ان محرکات پر غور کریں جو انسان کے اعمال کی جڑ ہیں۔ بالکل، یہ آیات تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم اسے چند برے لوگوں کی سازش نہ سمجھیں، بلکہ ان نفسیاتی جالوں کو سمجھیں جن میں وہ الجھ گئے تھے۔ ایک طرح سے یہ دراصل ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہم اکثر خود کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایسا ظلم کبھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم گہرائی میں سوال اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حسد کا وہ بیج یا اپنی اہمیت جتانے کی خواہش تو ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ واہ، کیا بات ہے! تو اگر ہم ان نشانیوں کی کھوج شروع کریں تو سب سے پہلی نشانی وہ صورتحال ہے جس نے اس پورے تنازع کو جنم دیا، اور وہ صورتحال کوئی مالی نقصان نہیں تھا، بلکہ محبت کو دیکھنے کا ایک خاص نظریہ تھا۔ در حقیقت محبت کا وہ تصور ہی اس پورے بحران کی جڑ تھا۔ اگر ہم اگلی آیت یعنی آیت 8 کے پہلے حصے کو دیکھیں تو وہ ہمیں سیدھا ان بھائیوں کے ذہنوں کے اندر لے جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ بظاہر تو یہ کسی بھی گھر کی ایک عام سی شکایت لگتی ہے۔ جی بالکل، جسے ہم بہن بھائیوں کی رکاوٹ یا عام خاندانی مسئلہ کہتے ہیں۔ بچے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ والدین دوسرے کو زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک اتنی عام سی شکایت اتنی خطرناک کیسے بن گئی؟ وہ تو بالغ اور جوان لوگ تھے، انہیں اس محبت کی اتنی شدید ضرورت کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ دیکھیں، اصل مسئلہ وہ محبت نہیں تھی جو والد یوسف سے کرتے تھے، بلکہ وہ پیمانہ تھا جس سے بھائی اس محبت کو ناپ رہے تھے۔ اچھا، پیمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انسان اکثر محبت کو ایک محدود اور فکسڈ وسیلے کی طرح دیکھنے لگتا ہے، جیسے کوئی کیک ہو یا کوئی مادی چیز جس کی مقدار طے شدہ ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ اگر سامنے والے نے کیک کا ایک بڑا حصہ یوسف کو دے دیا ہے تو اب ان کے لیے کم کیک بچے گا۔ بالکل،
اسے ہم زیرو سم مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں، جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا فائدہ لازمی طور پر میرا نقصان ہے۔ واہ، یعنی وہ جذبات کی باقاعدہ ریاضی کر رہے تھے۔ اگر محبت یوسف کی طرف جا رہی ہے تو ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ان کے کھاتے سے محبت مائنس ہو رہی ہے۔ انسان کی محبت اتنی وسعت رکھ سکتی ہے کہ وہ بے وقت مختلف لوگوں سے جڑ سکے۔ ان کے نزدیک تو توجہ کا بٹ جانا دراصل ان کے اپنے وجود کی نفی تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سی شکایت حسد کے زہر میں بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، اور جب انسان محبت کو ایک مقابلے کے طور پر دیکھتا ہے تو سامنے والا اسے اپنا ہمدرد نہیں بلکہ اپنا حریف نظر آنے لگتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی قدر نہیں رہی۔ یہ احساس محرومی تو انسان کے اندر ایک بہت بڑا جذباتی خلا پیدا کر دیتا ہوگا۔ بالکل کرتا ہے، لیکن یہ خلا اس وقت اور بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب انسان کو اپنی قدر و قیمت پر بہت زیادہ فخر ہو، اور ان بھائیوں کے کیس میں بالکل ایسا ہی تھا۔ ہاں، وہ خود کو تسلی دینے کے لیے ایک ٹھوس پیمانہ ذہن میں رکھے ہوئے تھے، اور یہاں سے ہم آیت کے اس حیران کن حصے میں داخل ہوتے ہیں جو ان کی سوچ کا اصل پردہ چاک کرتا ہے۔ جب وہ اپنے حسد کا جواز پیش کرتے ہیں۔ بالکل، وہ محبت کی شکایت کرنے کے فوراً بعد کہتے ہیں وہ نحنو ایسبا، یعنی حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یہ کتنا عجیب استدلال ہے نا؟ بہت عجیب ہے۔ محبت اور جذباتی لگاؤ کی بات کرتے کرتے اچانک اپنی تعداد اور اپنی جسمانی طاقت کی بات شروع کر دی۔ مطلب اگر کوئی محبت نہیں کر رہا تو اس میں طاقتور ہونے کا کیا کام؟ یہاں وہ دفتری یا کارپوریٹ ماحول والی تشبیہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے جو میں نے شروع میں دی تھی۔ جی بالکل، یہ ایک بہت گہری نفسیاتی الجھن ہے۔ انسان کے دماغ میں افادیت اور جذبات کے خانے اکثر آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کمپنی کے لیے سب سے زیادہ کما رہا ہوں تو باس کے جذبات کا مستحق بھی میں ہوں۔ ہاں، کیونکہ بھائیوں کا تعلق اس معاشرے سے تھا جہاں معیشت اور بقا کا انحصار جوان بازوؤں پر تھا۔ ان کی طاقتور جماعت یعنی ایسبا محض ہجوم نہیں بلکہ ایک پورا سنڈیکیٹ تھا جو خاندان کو معاشی استحکام دیتے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ تو ان کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ ہم عمل کی دنیا میں سب سے کارآمد ہیں، اس لیے محبت اور توجہ کا سب سے بڑا حصہ بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ مادی طاقت اور جسمانی مشقت کو جذباتی محبت خریدنے کا سکہ سمجھ رہے تھے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوچے کہ چونکہ میں حکومت کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں اس لیے حکومت مجھ سے محبت کرے، لیکن محبت کا تعلق تو اس عملی افادیت سے نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ عملی افادیت اپنی جگہ اہم ہے، اس پر انسان کو عزت مل سکتی ہے، رتبہ مل سکتا ہے، لیکن محبت تو ایک بالکل مختلف کینوس ہے۔ ہاں، محبت کا تعلق تو کمزوریوں کے ساتھ جڑنے، ہم آہنگی اور ایک غیر مشروط اپنائیت سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا معصوم بچہ خاندان کو کوئی معاشی فائدہ تو نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس کی معصومیت والد کے دل میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ بھائی اس فرق کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ جذبات کے لین دین کو بھی ایک کاروباری معاہدہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنی محنت کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں والد کے جذبات کا شیئر ملنا چاہیے۔ اور جب انہیں وہ جذباتی منافع نہیں ملتا تو ان کے اندر اپنی اس محنت اور طاقت کا ایک شدید گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اور یہ بچہ جو کچھ بھی نہیں کر رہا ساری محبت اسے مل رہی ہے۔ ان کی انا کو اتنی گہری چوٹ لگتی ہے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ شاید ان کا ترازو ہی خراب ہے۔ جب انسان کی انا ٹوٹتی ہے نا تو اس کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے وہ انسانی دماغ کا سب سے پراسرار حصہ ہے۔ انسان یہ تسلیم کرنے سے بہت گھبراتا ہے کہ اس کی سوچنے کا انداز غلط ہے۔ تو پھر وہ اپنے احساس کمتری اور غصے سے بچنے کے لیے کوئی نیا راستہ نکالتا ہوگا۔ بالکل، اور وہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو ہی تبدیل کر کے دیکھنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ خطرناک موڑ ہے جہاں سے وہ اپنی تباہ کن سوچ کو حق بجانب سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ آیت کے بالکل آخری حصے میں وہ ایک ایسا جملہ بولتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت خوفزدہ کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جی ہاں، وہ انتہائی سنگین الفاظ میں کہتے ہیں کہ یقیناً ہمارے والد کھلی غلطی پر ہیں۔ ذرا اس شدت جذبات کا اندازہ لگائیں۔ جس باپ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے۔
بلکہ ایک انتہائی دانا اور صاحب فراست ہستی تھے، لیکن حسد نے انہیں اس حد تک اندھا کر دیا کہ وہ ان کے فہم کو مکمل طور پر کھلی گمراہی قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس نہج تک پہنچے کیسے؟ یہ عمل دماغ کے اندر ہوتا کیسے ہے کہ ہم کسی کو اتنی آسانی سے بالکل غلط ڈکلیئر کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نفسیات کا ایک بہت پیچیدہ عمل ہے جسے ہم ادراکی تضاد یا کوگنیٹو ڈسوننس کو دور کرنے کی کوشش کہتے ہیں۔ اچھا، ادراکی تضاد یعنی جب انسان کے سامنے کوئی ایسی حقیقت آتی ہے جو اس کے اپنے خیالات سے ٹکراتی ہے؟ بالکل، تو دماغ میں ایک شدید تکلیف دہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ بھائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہم محبت کے حقدار ہیں۔ لیکن ان کے سامنے حقیقت یہ تھی کہ والد یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ اور زمینی حقیقت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اور اس ذہنی الجھن سے نکلنے کے لیے انہیں کسی ایک چیز کو تو غلط ماننا ہی تھا، یا تو وہ یہ مانتے کہ محبت حاصل کرنے کا ان کا مادی پیمانہ غلط ہے، جو کہ ان کی انا کے لیے موت کا پیغام تھا۔ تو انسان کا دماغ اپنی انا کو بچانے کے لیے ایک دفاعی نظام ترتیب دیتا ہے۔ انہوں نے اس شخص کی عقل کو ہی مسترد کر دیا جو محبت تقسیم کر رہا تھا۔ کمال ہے، یعنی ان کی منطق یہ بن گئی کہ چونکہ ہماری افادیت اتنی واضح ہے تو اگر والد اسے نہیں دیکھ پا رہے تو اس کا مطلب ہے والد ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، وہ کھلی غلطی میں ہے۔ یہ کتنا عجیب اور خطرناک دھوکہ ہے جو انسان خود اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اسے تو ہم روزمرہ کی زندگی میں کنفرمیشن بائس بھی کہتے ہیں نا۔ جب ہم کسی سے جلتے ہیں تو اس کے ہر عمل کو منفی رنگ دے دیتے ہیں، صرف اپنے حسد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ بالکل، ہم دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ سامنے والا احمق ہے یا گمراہ ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید ہماری اپنی اینک پر دھول جمی ہو۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ دماغ یہ سب جان بوجھ کر کسی سازش کے تحت نہیں کر رہا ہوتا۔ انسان در حقیقت اپنی اس جھوٹی سچائی پر ایمان لے آتا ہے۔ جی، اور جب وہ دوسرے کو کھلی غلطی پر قرار دے دیتا ہے تو اس کے اندر سے احساس جرم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا اخلاقی لائسنس ہے جو وہ خود کو جاری کرتا ہے۔ اوہ، یہ نقطہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یعنی اگر سامنے والا کھلی غلطی پر ہے تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اٹھایا گیا کوئی بھی قدم ظالمانہ نہیں لگتا، بلکہ انصاف کا کام لگتا ہے۔ بالکل، یوسف کو راستے سے ہٹانا ان کی نظر میں حالات کو ٹھیک کرنے کی ایک کوشش بن گئی۔ وہ اپنی خود ساختہ سچائی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ صرف محبت کی نوعیت کو غلط سمجھنے اور اپنی فادیت کے گھمنڈ سے۔ اسی لیے یہ دو آیات صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ انسانی طرز عمل کا تفصیلی نقشہ ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ ہم کیسے اپنی چھوٹی سی غلط فہمیوں کو بچانے کے لیے تباہ کن بیانیے بناتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو حیرت ہوتی ہے کہ محض چند الفاظ کے اندر کتنا بڑا سمندر قید ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کو متلاشی کی حیثیت سے گہرائی میں اترنے کی دعوت دی گئی۔ پھر ہم نے سمجھا کہ محبت کو ایک محدود وسیلہ سمجھنے سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اور کیسے انسان اپنی جسمانی طاقت یا اسبہ ہونے کو جذباتی لگاؤ کی قیمت سمجھنے لگتا ہے، اور جب یہ سکہ نہیں چلتا تو وہ دوسرے انسان کو کھلی غلطی پر قرار دے کر ظلم کو جائز کر لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر انسان کو رک کر اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم بھی اپنے رشتوں میں یہی ریاضی تو نہیں لگا رہے؟ بالکل۔ کیا ہم اپنی محبتوں یا کام کی جگہ پر ملنے والی توجہ کو ایک مقابلے کے طور پر تو نہیں دیکھ رہے؟ جب ہم اپنی قدر کا فیصلہ دوسروں کے رد عمل پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم خود کو اسی تاریک کنویں کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں جس میں یہ کردار گرے تھے۔ اور یہی اس خزانے کے نقشے کی اصل منزل ہے۔ یہ متن ان کے لیے ہے جو گہرے سوالات پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گا جس پر ہم سب غور کر سکیں۔ جی ضرور۔ جب کوئی بھی انسان یا گروہ اپنی طاقت، افادیت اور اکثریت کے ضم میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے کے دلی جذبات یا ترجیحات کو محض اس لیے کھلی غلطی قرار دے دے کیونکہ وہ اس کے اپنے معیار پر پورے نہیں اترتے، تو کیا در حقیقت عین اسی لمحے وہیں سے ان کی اپنی سب سے بڑی، سب سے بھیانک کھلی غلطی اور نابینا پن کا آغاز نہیں ہو جاتا؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی حق کے متلاشیوں کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔